ویلکم ٹو یاسمینز آڈیو ناولز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ناولز کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ناول کی جانب، جس کا نام ہے مدہوش۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عرفان احمد خان نے۔ باب دوم، تمہیں کو ہم نے چاہا تھا، لو آج جان چھڑا دی تمہاری فریحہ سے بھی۔ الماس نے چائے لے کر کمرے میں داخل ہوتی ہوئی صوفیہ کو کہا۔ کیسے؟ صوفیہ اپنا کپ لے کر الماس کے پاس بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے دوران الماس نے فریحہ کے ساتھ کی گئی باتوں کی تمام تفصیل صوفیہ کو سنا دی۔ تمہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، صوفیہ نے الماس کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد کہا۔ تم ان پروفیشنل عورتوں کو نہیں جانتی، ان کا ہنسنا، رونا، روٹھنا، منانا سب کسی نہ کسی طلب کے لیے ہوتا ہے۔ 10 میں سے ایک ہیروئن ایسی ہوگی جس کی ازدواجی زندگی کامیابی سے گزر رہی ہے، ورنہ سبھی 2 4 ان آفیشل خاوند لیے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کتنے دل توڑے ہیں، نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں۔ اگر 100 میں سے کوئی ایک میرے جیسا انہیں مل بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنی کہی کسی بھی بات پر شرمندہ نہیں۔ تم اس لائن کو مجھ سے بہتر نہیں سمجھتی۔ ابھی میاں بیوی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فیکس ٹون آنے لگی۔ کہیں یہ فیکس فریحہ کی طرف سے تو نہیں؟ الماس کی نظریں بے اختیار طور پر فیکس مشین کی جانب گئیں۔ ہو بھی سکتا ہے صوفیہ بھی اب فیکس سے نکلنے والے کاغذ کی جانب تک رہی تھی۔ تم ہی اٹھا لاؤ، الماس نے صوفیہ سے کہا۔ صوفیہ فیکس مشین کی طرف لپکی۔ وہ جیسے ہی مشین کے پاس پہنچی، کاغذ فیکس مشین میں سے نکل کر رول کی شکل میں قالین پر گر پڑا۔ صوفیہ نے وہ کاغذ دیکھے بغیر الماس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی طرح تھما دیا۔ الماس نے کاغذ کی بل نکالتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے چائے کا ادھورا کپ پیتی صوفیہ کو بطور خاص سناتے ہوئے کہا، میرا اندازہ درست نکلا، یہ فیکس فریحہ کی طرف سے ہی آئی ہے۔ میں تمہیں سناتا ہوں۔ فیکس کے ذریعے فریحہ نے الماس کے نام سعد اللہ شاہ کی مشہور نظم تم ہی ملتے تو اچھا تھا بھجوائی تھی۔ الماس بآواز بلند صوفیہ کو نظم سنانے لگا۔ جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا، تم ہی کو ہم نے چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا۔ کوئی آ کر ہمیں پوچھے تمہیں کیسے بھلایا ہے، تمہارے خط کو اشکوں سے شب غم میں جلایا ہے۔ ہزاروں زخم ایسے ہیں اگر سلتے تو اچھا تھا، تم ہی کو ہم نے چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا۔ تمہیں جتنا بھلایا ہے تمہاری یاد آئی ہے، بہار نو جو آئی ہے تیری خوشبو ہی لائی ہے۔ تمہارے لب میری خاطر اگر ہلتے تو اچھا تھا، تم ہی کو ہم نے چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا۔ ملا ہے لطف بھی ہم کو ہنسی یادوں کی جھلمل میں، ملی ہے زندگی تم بن مگر اتنی سی ہے دل میں۔ اگر آتے تو اچھا تھا، اگر ملتے تو اچھا تھا، تم ہی کو ہم نے چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، صوفیہ رونے لگی۔ الماس گھبرا گیا اور صوفیہ کی دلجوئی کرتے ہوئے بولا، کیا ہوا میرے چندا؟ میں نے تمہیں رلانے کے لیے تو نہیں سنائی تھی۔ اسے سن کر ہر اس شخص کی آنکھ ضرور بھیگے گی جس نے زندگی میں کبھی کسی سے سچی محبت کی ہوگی۔ صوفیہ نے اپنے آنسو الماس کے دامن سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ الماس کے پاس صوفیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ کچھ دیر ہونک سا بنا صوفیہ کے پاس بیٹھا رہا، پھر خود کو کمرے کا فالتو آدمی خیال کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ فلم عذاب کے پریمیئر شو پر فلمی دنیا کے لوگوں اور صحافی برادری کو پتا چلا کہ الماس خان نے شادی کر لی ہے۔ فریحہ نے اپنا کال نبھاتے ہوئے اور الماس خان کی موجودگی کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے پریمیئر شو میں شرکت نہیں کی تھی۔ سب لوگ اس کے متعلق پوچھ رہے تھے کیونکہ فلم میں اس کی المیہ اداکاری عروج پر تھی۔ وہیں کسی صحافی کو پتا چل گیا کہ فریحہ الماس سے شادی کرنے کی شدت سے خواہش رکھتی تھی۔ اس نے اگلے روز فلمی صفحے پر یہ سرخی لگا دی، عذاب فریحہ کے لیے عذاب بن گئی۔ اس سرخی کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور فلم عذاب کو مفت میں پبلسٹی ملنے لگی، اور سب سے زیادہ شہرت فلم کو اس وقت حاصل ہوئی جب فلم عذاب کی ہیروئن فریحہ پر اسرار طور پر غائب ہو گئی۔ ویسے تو عذاب کے اس وقت تک تمام شو فل جا رہے تھے، مگر فریحہ کے غائب ہو جانے کے بعد تو فلم پر ایسا رش پڑا کہ لوگ منجیاں بسترے لے کر سنیماؤں میں پہنچ گئے۔ کچھ فلمی صحافی ایسے بھی تھے جن کے خیال میں فریحہ کی گمشدگی طے شدہ تھی تاکہ فلم کو پبلسٹی میسر آئے۔ فریحہ کی گمشدگی کی باقاعدہ FIR درج کروائی گئی تھی، بلکہ اس کی تلاش کے سلسلے میں قومی اسمبلی میں وزیر ثقافت کا یہ بیان تک دینا پڑا تھا کہ فریحہ کی گمشدگی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ لال حویلی کی کسی بھی وقت تلاشی لی جا سکتی ہے۔ حکومت اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور جلد ہی ان کوششوں کا دائرہ کار عرب ریاستوں تک وسیع کر دیا جائے گا۔ جمشید نے اخباروں میں الماس خان کی صوفیہ سے شادی کی خبر پڑھ لی تھی۔ اسے اس خبر کو پڑھ کر نہ تو خوشی ہوئی تھی نہ ہی افسوس۔ ہاں، اسے صوفیہ کی خوش قسمتی پر رشک ضرور آیا تھا، جسے گردے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور مالدار دولہا بھی مل گیا تھا۔ جمشید کو اس شادی کے کامیاب ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ کہیں فریحہ کے غائب ہونے میں تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ صوفیہ نے نہ جانے کیوں ناشتے پر الماس سے یہ سوال کر ڈالا۔ کتنی تھکی ہوئی سوچ ہے تمہاری، اسے غائب کرنے میں مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ الماس کو صوفیہ کی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ فریحہ کی تم سے یک طرفہ محبت کے تذکرے تو اخبارات میں چھپی رہے ہیں، کسی کی سوچ تمہاری طرف بھی جا سکتی ہے۔ صوفیہ نے احمقانہ انداز میں اپنی بات جاری رکھی۔ صوفیہ پلیز، میں اب اس موضوع پر اور کچھ نہیں سنوں گا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو ہمہ وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مجھے فریحہ کے ذکر سے چڑ سی ہو گئی ہے۔ یاد نہیں، فریحہ کے ذکر پر میرا دی وار جیسے بڑے اخبار کے رپورٹر پر ہاتھ تک اٹھ گیا تھا۔ وزیر ثقافت جانے کیوں فریحہ کے غم میں دبلا ہوا جا رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اٹھے، نما سگار پینا چھوڑ کر فریحہ کی تلاش میں خود اپنی گاڑی لے کر نکل جائے۔ اب یہی ایک مشقت ہی اسے اسمارٹ کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ وہ فریحہ سے شادی رچا کر دنیا بھر کی ثقافت سے بڑے احسن طریقے سے روشناس ہو سکتا ہے۔ الماس صوفیہ پر آنے والے غصہ وزیر ثقافت پر نکال رہا تھا۔ صوفیہ پر خدا کی یہ خاص مہربانی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا نہ صرف بر وقت احساس ہو جاتا تھا بلکہ وہ معذرت بھی کر لیتی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں شوبز کا آدمی ہوں، میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب تمہاری یہ عادت بن جانی چاہیے کہ تم نے سننی سب کی ہے، مگر جواب کسی کسی کو دینا ہے، وہ بھی مختصر۔ مجھے ایک پروڈیوسر سے ملنے جانا ہے اور کہانی سننی ہے، واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ الماس یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ صوفیہ نے بامشکل تمام الماس پر نظریں ملائیں۔ تمہیں یقین دلانے میں تو بہت دیر ہو جائے گی، چلو تمہیں تھوڑا سا یقین دلا ہی دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے الماس نے صوفیہ کو گلے لگا لیا، 2-4 چٹاخے دار بوسے لیے اور یہ جا وہ جا۔ صوفیہ اس کے جانے کے بعد بھی خاصی دیر تک اپنے ہونٹ اور گالوں کو سہلاتی رہی۔ کیا پروگرام ہے تمہارا؟ پورے ملک کو پریشان کر رکھا ہے تم نے۔
فریحہ کی سہیلی نے اسے اپنی پرانی تصاویر کا البم دکھاتے ہوئے کہا۔ اکتا گئی ہو مجھ سے؟ فریحہ نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ بات اکتانے کی نہیں، میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں پولیس تمہیں میرے گھر سے برآمد نہ کر لے۔ کس قدر بدنامی ہوگی میری۔ فریحہ کی دوست نے اسے اپنے خدشات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ پاکستان کی پولیس منجری کے سہارے چلنے والی مشین ہے۔ جب تک تمہارے گھر میں سے کوئی اطلاع نہیں کرے گا وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ فریحہ نے اس کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا۔ ہم پولیس کو اطلاع کیوں دینے لگے؟ ویسے یہ بات ہے خطرناک۔ عام حالات میں تم بے شک سال 6 مہینے ہمارے گھر پر رہو، کوئی پرواہ نہیں، مگر وزیر ثقافت کے جوشیلے بیانات تو میرا دل ڈرائے دیتے ہیں۔ فریحہ کی سہیلی اب بھی مطمئن نہ تھی۔ چھوڑو ان بیانات کو، وہ تو چلا ہوا کارتوس ہے۔ فلم اکیڈمی کے قیام کے بارے میں ایک نہیں سینکڑوں بیانات آ چکے ہیں، مگر نتیجہ صفر۔ چلو اگر تم پولیس کی کارکردگی ہی دیکھنا چاہتی ہو تو میں اپنی بازیابی پر 10 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھوا دیتی ہوں، مگر پولیس پھر بھی مجھے یہاں سے برآمد نہیں کر پائے گی۔ رہی اشتہاری مجرموں کو پکڑنے والی بات، تو یہاں پولیس والے ملتی جلتی شکلوں والے بھنگی چرسی پکڑ کر کاروائی کر ڈالتے ہیں، اور ویسے بھی مجرموں کی شکل سے سوائے ان کے اور کون واقف ہوتا ہے، اور کئی بار ایسا بھی کرتے ہیں کہ اشتہاری مجرم کو نجی جیل میں رکھا جاتا ہے، اس کا انعام بڑھوایا جاتا ہے، پھر اسے پولیس مقابلے میں مار کر انعام کے ساتھ ساتھ ترقی بھی حاصل کر لی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو خوش قسمت تھا جو جانبدارانہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھانسی چڑھ گیا تھا، ورنہ آج کا دور ہوتا تو اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا۔ فریحہ نے اپنی سہیلی شمع کا دل صاف کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اب تو الماس کا خیال تمہارے دل سے نکل گیا ہوگا۔ شمع کی فکر فریحہ کی وضاحت سے کچھ کم ہو گئی تھی۔ ہاں، کسی حد تک، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کا آدمی ہے، کبھی اخبار میں، کبھی رسالے میں، اور کبھی ٹی وی میں، کسی نہ کسی صورت میں میرے سامنے آتا رہے گا۔ میں تو اسے بھلانے کی کوشش میں اس حد تک چلی گئی ہوں، اب اس سے زیادہ میں یہی کر سکتی ہوں کہ ملک ہی چھوڑ دوں، مگر ملک سے باہر مجھے کیا عزت ملے گی؟ مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے۔ فریحہ کے انداز سے اب بھی مایوسی جھلکتی تھی۔ وہ جو تم نے بیان دیا تھا کہ مجھے ہالی ووڈ سے فلم میں کام کرنے کی آفر آئی ہوئی ہے، وہ کیا تھا؟ شمع فریحہ کی متعصب کا کردار بخوبی ادا کر رہی تھی۔ ایسی ڈرامے بازیاں تو شوبز میں کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھ لو میڈیا کی طاقت۔ تمہیں میرا بیان یاد ہے اب تک، حالانکہ میں نے یہ خبر لگانے والے صحافی کو صرف ایک 7 اپ پلائی تھی۔ میری ایک بات مانو گی؟ شمع نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ سنے بغیر کیسے ہاں کر سکتی ہوں؟ فریحہ متبذب تھی۔ تمہارے فائدے کی بات کروں گی، اور میری بات کے نتائج تم پر عمل کے فوراً بعد ظاہر ہوں گے۔ شمع یہ بات کہتے ہوئے بڑی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ فریحہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم الماس کو شادی کا جواب شادی سے بھی دے سکتی ہو۔ میری نظر میں تمہیں بکھرنے سے بچانے کا ایک یہی حل ہے۔ شمع کی بات بہت معقول تھی۔ شمع، اگر تم کسی عام لڑکی کو یہ مشورہ دیتی تو یقیناً درست ہوتا۔ میں عام لڑکی نہیں، میں تمام زندگی آئیڈیالائز کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں، اور جب مجھے میری محنت کا پھل ملنے لگا تو میں کہنے میں آ کر جلد بازی میں اپنی ساری جدوجہد پر پانی پھیر لوں۔ میری قسمت اتنی بھی بری نہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے جذباتی مسائل پر 1-2 ماہ میں قابو پا لوں گی۔ فریحہ کے منہ سے 1-2 ماہ سن کر دل ہی دل میں شمع کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کے باوجود فریحہ شمع کو خرچے کے لیے اکثر بغیر حساب کتاب کی بڑی رقم دے دیا کرتی تھی۔ اس کا خاوند فریحہ کو زیادہ دیر مہمان نوازی پر خوش نہ تھا۔ وہ فریحہ کو منہ پر تو نہ کچھ کہتا تھا، مگر علیحدگی میں اسے اس حوالے سے بہت پریشان کرتا تھا۔ تم عام سی لڑکی کیوں نہیں بن جاتی؟ شمع نے فریحہ کا گھیراؤ جاری رکھا۔ میں عام سی لڑکی کیسے بن سکتی ہوں؟ میرا چہرہ، میرا اسٹیٹس، میری پہچان بن چکا ہے۔ ممکن ہے بغیر غور و فکر کیے کوئی ایسا حل اچانک سامنے آ جائے
جو میری اور تمہاری سوچ سے کہیں مختلف اور بہتر ہو۔ فریحہ کا انداز فلسفیانہ تھا۔ اگر تم اچھی اداکارہ ہو تو تم عام لڑکی بھی بن سکتی ہو۔ یوں سمجھ لو کہ تمہاری یہ اداکاری صرف تمہارے لیے ہوگی۔ تمہارا اسٹیٹس اس وقت محض تمہاری گاڑی سے ظاہر ہے۔ وہ مجھے فروخت کر دو، میک اپ کرنا چھوڑ دو، بالوں کی تراش خراش بدل لو، سادہ لباس پہنو، آنکھوں کے لینس اتار دو۔ اب تم ایک عام لڑکی ہو۔ تم ایک عام لڑکی کے حیثیت سے زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے انجوائے کرو گی، اور تمام دنیا ایک بار پھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے گی۔ فلمی دنیا بھی تو کوئی دنیا ہے۔ سب کچھ مصنوعی فریب نظر۔ شمع کی باتوں کو فریحہ نے اس بار زیادہ توجہ سے سنا اور سوتے وقت ان پر غور کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ شمع، تمہاری باتیں مجھے اب سمجھ آنے لگی ہیں۔ رات جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ بڑی حد تک تمہارے خیالات کی تفسیر ہے۔ میں نے خواب میں اپنا بچپن اور پرانی حویلی دیکھی ہے۔ میرا دل اس وقت بری طرح چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آبائی گھر کو دیکھوں۔ میں جانتی ہوں کہ اب وہاں کوئی نہیں، سب وہاں سے ایک ایک کر کے جا چکے ہیں، مگر پھر بھی میں وہاں جانا چاہوں گی، اور غالباً یہی بہترین وقت ہے۔ فریحہ ناشتے کے بعد شمع سے پرجوش انداز میں مخاطب تھی۔ کہاں ہے تمہارا گاؤں؟ شمع کو فریحہ کے خیالات بدل جانے کی خوشی تھی۔ سوات شہر سے کچھ فاصلے پر، نوشہرہ خوجگاں ہمارے گاؤں کا نام۔ فریحہ کی آنکھیں مسحور میں اپنے گاؤں کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا تم جاؤ گی وہاں؟ شمع نے فریحہ سے پوچھا، عام سی بن کر، گاڑی تمہارے ہی پاس چھوڑ کر۔ اب مجھے عام سی لڑکی بن کر سکون تلاش کرنا ہوگا۔ تمہاری بات کی اہمیت اب مجھ پر واضح ہوئی ہے۔ فریحہ خوشی میں ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ شمع کے یاد دلانے پر اس نے ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے کے پانی کی طرح لمبے لمبے گھونٹ پیے اور کپ کو پرچ کے عین اوپر رکھتے ہوئے بغور دیکھنے لگی۔ گاؤں کے حوالے سے تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ شمع نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ وہ بیری کا درخت جس کے نیچے ایک قبر تھی، جہاں بچوں کو جانے سے یہ کہہ کر روکا جاتا تھا کہ اس درخت پر کوئی سایہ وغیرہ ہے، اور ہاں، ایک شرارتی سا لڑکا گلو جس نے مجھے سائیکل چلانی بھی سکھائی تھی۔ وہ میری خاطر سب لڑکوں سے لڑائیاں مول لیتا تھا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ گاؤں سے کچھ دور کسی بزرگ کے مزار پر مڈل کے امتحان میں پاس ہونے کی دعا کرنے بھی گئی تھی۔ ساری باتیں میں تمہیں ابھی تو نہیں بتا سکتی۔ اب تمہیں گاؤں سے واپسی پر ہی ساری کہانی سناؤں گی، کیونکہ وہاں جا کر ہی کڑیاں جڑیں گی اور میں اسے تلاش کروں گی۔ ممکن ہے میرا دل بہل جائے۔ ویسے مجھے ایک اور خیال بھی آ رہا ہے۔ فلمی دنیا میں خاصا وقت تو میں گزار چکی ہوں۔ اگر گاؤں کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کسی فلم کا اسکرپٹ لکھوں اور اس کی ڈائریکشن بھی خود ہی دوں تو ایک زبردست سی فلم میں آ سکتی ہے، جو مجھے موجودہ مقام سے کہیں بلند مقام عطا کر سکتی ہے۔ میں آج ہی گاؤں جانے کی تیاری شروع کرتی ہوں۔ فریحہ کی بات مکمل ہوتے ہی شمع نے ناشتے کے برتن اٹھائے اور انہیں دھونے چلی گئی۔ الماس اور صوفیہ ہنی مون منانے کی غرض سے کراچی جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے مجھ سے زیادہ تمہارا وقت تمہارے پرستار اور رشتہ دار لے جائیں گے، صوفیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں، لاہور میں تو گھر کی مرغی والا معاملہ ہے، مگر کراچی والے تو مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور اب تو تم بھی ساتھ ہو، اس لیے پہلے سے کہیں زیادہ گرم جوشی سے ہمارا استقبال ہونے کی امید ہے۔ اور پھر آج کل حالات بھی بہتر ہیں۔ ہنی مون کا مطلب گھومنا پھرنا ہی ہوتا ہے۔ اس دوران تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گی کہ پرستار لڑکیاں مجھ سے کیسا سلوک کرتی ہیں۔ الماس نے صوفیہ کو ایک طرح سے بریف کرتے ہوئے کہا، یعنی یہ دورہ میرے لیے تربیتی دورہ ہوگا؟ صوفیہ نے سوال کیا۔ کہہ سکتی ہو، ویسے کراچی جانا تو ابھی دور کی بات ہے۔ میں آج تم سے جمشید کے حوالے سے گفتگو کرنے کے موڈ میں ہوں۔ الماس نے بات یکدم بدل ڈالی۔ اب جمشید کے ذکر میں کیا پڑا ہے؟ صوفیہ نے ایسے کہا جیسے اسے اس ذکر سے کوفت ہوئی ہو۔
ماضی کوئی ٹیومر تو نہیں جسے انسان آپریشن کے ذریعے دماغ سے کھرچ ڈالے۔ ماضی میں ہل چلا کر انسان مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کی تیاری کر سکتا ہے۔ تم بھی مجھ سے ماضی کے بارے میں کوئی بھی سوال کر سکتی ہو۔ اگر میں ایسی خواہش رکھتا ہوں تو تمہیں میری خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ الماس نے صوفیہ کو آمادہ کرتے ہوئے کہا، کون سی بات پوچھنی ہے تم نے؟ کون سی بات چھپی ہے تم سے؟ اور اگر کوئی نئی بات بھی ہوگی تو مجھے سنا کر اور مجھے سن کر کیا حاصل ہوگا؟ جب ایک شخص زندگی سے ہی نکل گیا تو اس کا ذکر کیسا؟ صوفیہ اب بھی ماضی کا ذکر کرنے پر تیار نہ تھی۔ اچھا، شام کو بات کریں گے۔ میں جمشید کے حوالے سے تمہاری زبانی ضرور کچھ نہ کچھ سننا چاہوں گا۔ اسے میری فرمائش سمجھ لو۔ الماس یہ کہہ کر چلا گیا۔ کیا جاننا چاہتا ہے الماس جمشید کے بارے میں؟ صوفیہ سوچ رہی تھی۔ اگر اسے کوئی خاص بات جاننی ہوتی تو مجھ سے سوالات کرتا، مگر وہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں جمشید کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہیں وہ یہ جاننے کی خواہش تو نہیں رکھتا کہ کیا اب بھی میرے دل میں جمشید کے لیے محبت موجود ہے؟ مگر میرے دل میں تو اس کے لیے نفرت ہی نفرت ہے، جو میری ایک ایک بات سے پوری طرح ظاہر ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے صوفیہ کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جمشید مجھے طلاق دے کر پچھتا رہا ہو اور الماس نے اس کے ایجنٹ کی حیثیت سے میرے ساتھ شادی کی ہو، اور اس نے میرے ساتھ شادی محض حلالے کی شرط پوری کرنے کی غرض سے کی ہو۔ اس سوال نے صوفیہ کو خاصی دیر پریشان کیے رکھا۔ پھر اس کے دل نے خود ہی الماس کی وکالت شروع کر دی اور اسے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ الماس اس کے ساتھ محبت میں 100% مخلص ہے اور اس کی زندگی میں دوبارہ جمشید کے آنے کا کوئی ڈراؤنا امکان موجود نہیں ہے۔ الماس کی سوئی جمشید پر ہی اڑی ہوئی تھی۔ صوفیہ زیادہ دیر اسے انکار نہیں کر سکی۔ محبت کی شادی سے انسان کی کس قدر توقعات وابستہ ہوتی ہیں، یہی سب کچھ دل میں لے کر میں بھی جمشید کے گھر آئی تھی۔ جمشید نے تو مجھے خاوند والا پیار دل کھول کر دیا، مگر میرے سسرال والوں کے دل مجھے قبول نہ کر سکے۔ میں جمشید کو کائنات کا مہور سمجھتے ہوئے سب محبتوں سے کنارہ کش ہو گئی، مگر میری بیماری کے دوران اس کی محبت بھی نفرت میں بدل گئی۔ وہ مجھے بوجھ سمجھنے لگا، مجھ سے بیزار ہو گیا۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ سب ایک منحوس پیر مکرم علی شاہ کی وجہ سے ہوا۔ مجھے تو لوگوں کی جہالت پر رونا آتا ہے۔ شیطانوں کو پیر بنا لیتے ہیں، گناہوں کی پوٹلیوں کو سجدے کرتے ہیں، اور ان کے منہ کا اگال بھی تبرک کہتے ہوئے کھا جاتے ہیں۔ اب بھی سوچتی ہوں تو گھن آتی ہے کہ کس قدر مکروہ لوگوں کے درمیان رہ رہی تھی میں۔ مجھے علاج کے بہانے مکرم شاہ نے بے آبرو کرنا چاہا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں پہلے گھر والوں کو بتاؤں گی اور پھر پریس کانفرنس کروں گی۔ پیر صاحب نے مجھے تو چھوڑ دیا، مگر میری چھوٹی نند کو قابو کر لیا، جو کمرے میں پیر صاحب اور میرے لیے کھانا اور پھل وغیرہ لے کر آتی تھی۔ میری سسرال میں کسی سے نہیں بنتی تھی۔ میری نند صوبیہ بھی انہی میں شامل تھی۔ وہ بھی مجھے طنز کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی تھی۔ میرے سامنے پیر صاحب اس سے جنسی چھیڑ چھاڑ کرتے اور وہ مزے لیتی تھی۔ ایک دو بار میرا دل چاہا کہ صوبیہ کو بھی پیر صاحب کی نیت سے آگاہ کروں، مگر صوبیہ کا جھکاؤ پیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیر صاحب واپسی پر صوبیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے اور زبردستی کی شادی رچا لی۔ ایک نابالغ لڑکی سے شادی رچانا کون سی ولایت ظاہر کرتا ہے؟ میں نے تو جمشید کے پیر صاحب کی عیاشیوں کے قصے بھی سنے ہیں، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جس سے ان کی بزرگی ظاہر ہوتی ہو۔ مگر جمشید تو کہتا تھا کہ پیر صاحب کے قبضے میں موکل ہیں اور وہ ان کے حصے کی نماز خانے کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ الماس نے صوفیہ سے اختلاف کیا۔ 100% ڈرامہ۔ میں موکلوں شوکلوں کو نہیں مانتی۔ جب خدا کا آخری رسول آخری وقت تک نماز ادا کرتا رہا تو یہ پیر صاحب کیا شے ہیں؟ کیا خدا کے آخری رسول موکلوں کی مدد سے ناممکن کاموں کو ممکن نہیں بنا سکتے تھے؟ موکل آخر شے کیا ہے؟ کیا وہ جن
یا جن کی کوئی بگڑی ہوئی نسل ہے؟ کیا یہ موکل پیر صاحب کو جہیز میں ملے تھے؟ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ پیر صاحب نے جتنی عیاشیاں کرنی تھیں کر لیں۔ کیڑے بھی ایسے ہی لوگوں کی قبروں میں پڑا کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنے گاؤں میں زلزلے کے بعد ایک پیر کی قبر 2 لخت ہونے پر کیا کیا الا بلا نکلتے دیکھا ہے، جبکہ اسی قبر سے چند گز کے فاصلے پر ایک شہید فوجی کی قبر بھی زلزلے کی وجہ سے ننگی ہو گئی تھی۔ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھی، مگر گاؤں کے تقریباً ہر آدمی نے کفن ہٹ جانے پر شہید کا چہرہ بالکل ایسا تر و تازہ دیکھا جیسے اسے 2-4 منٹ پہلے ہی غسل دیا گیا ہو۔ شہید کی عظمت پر تو میں یقین نہیں ایمان رکھتی ہوں، مگر خود کو ظاہر کرنے والے پیر یہ تو جوتے مارنے کے قابل ہیں۔ لوگوں کے نذرانوں پر پلنے والے سانڈ۔ آج تک ہمارے ملک کے دانشوروں میں اسی بات پر بحث ہوئی ہے کہ جاگیردار اس ملک کے حق میں زیادہ برا ہے یا صنعت کار۔ میں اس فہرست میں کچھ اور مکروہ چہرے شامل کرنا چاہتی ہوں۔ ان میں پیر صاحبان، آڑتی پٹواری اور سنیارے بھی شامل ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ سب ذرا باعزت اور ٹیکنیکل طریقے سے قوم کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ لوگ پیروں کو اپنی اولاد جیسی دولت تک دے ڈالتے ہیں، باقی اور کیا رہ جاتا ہے؟ آڑتی وہ ہے جو کسان، زمیندار اور جاگیردار سب کو ایک ساتھ لوٹتا ہے، اور اس کے آگے یہ سب بے بس ہوتے ہیں۔ پٹواری بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ پٹواری کا لکھا پٹواری ہی پڑھ سکتا ہے۔ پٹواری کے آگے جج تک بے بس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کئی ججوں نے بھی اپنی زمینیں محفوظ رکھنے کے لیے پٹواریوں کے مہینے لگا رکھے ہیں، ورنہ ناراض ہونے کی صورت میں پٹواری آپ کی زمین اٹھا کر کسی پہاڑ، کھائی، دریا یا ندی نالے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر پٹواری کے پاس زمین کم ناپنے کے لیے خصوصی فیتہ بھی موجود ہوتا ہے، جس کا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ بلکہ زمین ناپنا بھی ایک آرٹ ہے، اور اس فنکاری کے ذریعے بھی لوگ لاکھوں کماتے ہیں۔ اب باقی بچتا ہے سونار، تو اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتا۔ ملاوٹ کیے بغیر سونا کسی کو بیچ دینا اس کا ایمان ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی مجبوریاں بکنے آتی ہیں، اور یہ لوگوں کی آرزوئیں بیچتا ہے۔ ان سب طبقوں کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ غیر تعلیم یافتہ یا نیم خواندہ ہوتے ہیں، اور ان کا پیشہ خاندانی ہے۔ خاندان سے باہر کا کوئی فرد اس کام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم یا صدر بننا آسان ہے، مگر پٹواری بننا کسی عام آدمی کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، پھر پٹواری کے کھاتے کس کام کے؟ اگر کسی بڑی قطع اراضی کے ٹکڑے ہوتے ہوئے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر قطع اراضی کا نمبر 100 ہے تو باقی تمام ٹکڑوں کو 100 اے تا 100 زی نمبر دیے جا سکتے ہیں۔ اراضی کے طریقہ کار کو جان بوجھ کر پیچیدہ بنایا گیا ہے تاکہ کم فہم لوگوں سے زمین ہتھیائی جا سکے۔ 25 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑی خریدنا تو بہت آسان ہے، مگر 10,000 مالیت کی زمین خریدنا کسی درد سر سے کم نہیں۔ الماس کو صوفیہ کے علم پر حیرت آمیز خوشی ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ سب علم تم تک جمشید کے توسط سے ہی پہنچا ہوگا، الماس نے صوفیہ سے پوچھا۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ گھرداری کا علم لڑکی اپنی ماں سے سیکھتی ہے، چاہے وہ غیر شعوری ہی کیوں نہ ہو، اور دنیا داری کا علم لڑکی شادی سے پہلے اپنے باپ دادا اور شادی کے بعد اپنے خاوند سے۔ یہ کلیہ شاید ہی کہیں غلط ثابت ہوا ہو۔ بہت کم ایسا ہوا ہے لڑکی یا لڑکے نے اپنی تربیت از خود کی ہو، اور ایسے لوگ ہی سپر جینیس ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے اپنا بہاؤ جاری رکھا۔ جمشید کی خامیاں تو تم مجھے بتا چکی ہو، میں اس کی خوبیاں جو تمہاری نظر میں ہیں جاننا چاہتا ہوں۔ الماس نے صوفیہ کی گفتگو کو اپنی من چاہی سمت دینی چاہی۔ ویسے تو تمہارے سوال سطحی سا ہے، کیونکہ لو میرج کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خوبیوں کے بہت معترف ہوتے ہیں اور اس کا ثبوت شادی سے ہی دے رہے ہیں۔ ہاں، اگر تم یہ سننا چاہتے ہو کہ جمشید کی وہ خوبیاں جن کا ادراک مجھے شادی کے بعد ہوا، تو بات بنتی ہے۔ شادی کے بعد مجھے جمشید کی جو عادت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ وہ ہر حال میں کھانا گھر میں کھاتا تھا
اور میرے ساتھ کھاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا میں نے سستی کی وجہ سے اسے کھانا بازار سے لانے کو کہا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، جو مجھے وقتی طور پر برا بھی لگا مگر اب اچھا لگتا ہے۔ صوفیہ نے بات ختم کر ڈالی۔ جنسی لحاظ سے جمشید کیسا تھا؟ الماس شاید یہی سوال صوفیہ سے پوچھنا چاہتا تھا، اور باقی تمام سوال اسی ایک سوال کی خاطر کیے گئے تھے۔ اسے خطرہ تھا کہ صوفیہ بات گول کر جائے گی یا خفگی کا اظہار کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ صوفیہ اب اس موضوع پر بھی بات کرنے سے گریزاں نہ تھی۔ میں جمشید کے حوالے سے تمہیں تشنا نہ رکھوں گی، مگر میری یہ بات ابھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ تمہارا اور اس کا موازنہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات تمہارے پیش نظر ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ میں تمہیں کسی بھی حوالے سے آزردہ خاطر نہیں کرنا چاہتی، چاہے ایسا تمہاری خواہش پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میرے خاوند ہی نہیں مسیحا بھی ہو، اور جس کا احترام کیا جاتا ہے اس سے بات ڈر کر ہی کرنی پڑتی ہے۔ الماس صوفیہ کی تمہید سے کچھ گھبرا سا گیا۔ میاں بیوی برابر ہوتے ہیں، کوئی احترام شیطرام والا چکر نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں نہ تو کبھی ڈکیشن دی ہے اور نہ ہی کبھی دوں گا۔ مجھے تمہاری خود اعتمادی بھی تمہاری دیگر خوبیوں کی طرح پسند ہے۔ الماس پھر بھی میں مشرقی بیوی ہوں، دنیا تم نے دیکھی ہے میں نے نہیں۔ میں مانتی ہوں مرد کا ویژن عورت سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، مگر میں اپنی ذات میں مکمل ہوں، اس لیے تمہیں اور دنیا کو اپنی ہی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ جمشید جنسی لحاظ سے بہت فعال تھا۔ اس نے شادی کے ابتدائی دنوں میں تو مجھے ڈاکٹر کی دوائی کی طرح صبح دوپہر شام استعمال کیا۔ میں بھی ازدواجی زندگی کے بارے میں پرتجسس تھی، اس لیے اس کا ساتھ دیتی رہی، مگر اب بیماری نے مجھے اندر اور باہر سے ٹھنڈا ٹھار کر دیا تھا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ تم بھی مزاجاً معتدل ہو، ورنہ میں احساس ندامت کا شکار ہو جاتی۔ مجھے تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جمشید جسمانی محبت کا تو قائل تھا ہی، مگر وہ جنسی گفتگو کا بھی بہت شوق رکھتا تھا۔ اسے دوسروں کے سامنے میرے ساتھ محبت چندانے کی بھی بری عادت تھی۔ میں اکثر اسے تنبیہ کرتی تھی کہ اس کی حوصلہ شکنی کرتی تھی مگر اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کو دیکھتے ہی دودھ پینے کی غرض سے ہمکنے لگتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر جمشید بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی جوشیلے طرز عمل کا مظاہرہ کرتا تھا۔ بڑی مزے کی بات بتاؤں، ایک بار میں جہاز میں جمشید کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے ہمارے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ایک خوبصورت سی بچی کو چوما تو جمشید نے برجستہ کہا، آپ صرف بچوں کی بوسے لیتی ہیں۔ میں نے مارے شرم کے منہ پرے کر لیا، مگر ایئر ہوسٹس نے بات ہضم کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کی مسز اجازت دیں تو۔ اب جمشید اتنا بھی بہادر نہیں تھا کہ میرے سامنے ہی شروع ہو جاتا۔ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے اس نے ایئر ہوسٹس سے معذرت کر لی اور باقی تمام وقت چپکا بیٹھا رہا۔ اسے بچوں کا بھی بڑا شوق تھا، جو میں نے اسے نہ دے سکی، بلکہ اس نے جڑواں بچوں کی پیدائش کی صورت میں میرے لیے نئی گاڑی کے تحفے کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ میرے ذہن میں فی الحال یہی تھا جو تمہیں بتا دیا، یاد آنے پر کسی اور نشست پہ تمہیں مزید بتاؤں گی۔ صوفیہ اتنی باتیں کر چکنے کے بعد اب تھک چکی تھی۔ الماس نے اسے فوری طور پر جوس کا ڈبہ فریج میں سے نکال کر پینے کے لیے دیا۔ تم بھی پیو۔ صوفیہ نے جوس کے چند گھونٹ لینے کے بعد ڈبہ الماس کی طرف بڑھایا۔ مجھے پیاس نہیں۔ الماس نے ڈبہ صوفیہ کو واپس کر دیا۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔